جو کنٹین کرنے کی بڑی ممید و معاون ثابت ہو سکے گی۔ بہرحال اس سارے کا جو لب لباب اور حاصل بنتا ہے وہ یہ کہ ایک مایوسی کی تصویر جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آنے والا دور گویا مسلمانوں کے لیے اور بھی پریشان کن، اور بھی تباہ کن اور بھی ہلاکت خیز ہے۔ اس تناظر میں نے ضرورت محسوس کی ہے کہ ہمارے سامنے تصویر کا دوسرا رخ بھی رہے، اور وہ یہ ہے کہ اصول کے درجے میں جو بات یقینی ہے، حتمی ہے، اس پر ہمارا ایسے ہی یقین ہے جیسا قیامت ہونے پر یقین ہے، جیسے قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہے، جیسے حساب کتاب کا یقین ہے، اور جیسے دوزخ و جنت کا یقین ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو نظام حیات لے کر آئے، اس نے کل روئے ارضی پر غالب ہونا ہے، اور پورا عالم اس نور توحید سے جگمگانا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ یہ قیامت سے پہلے تو ہونا ہے، لیکن اب ایک بات ہے کہ جو قیاس کی ہے، جو اندازے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت آخر کتنی دور ہوگی۔ تو بہرحال اندازہ جو چیز بتاتا ہے، اور یہ اندازہ ایسا اندازہ نہیں ہے کہ کسی نجومی کا اندازہ ہو، یہ اندازہ ایسا اندازہ نہیں ہے کہ بس ایک خیال کر لیا گیا ہو، یہ احادیث کی روشنی میں ایک جو قیاس کیا جا سکتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اپنی امت کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے دے گا۔ اور جن بھی علماء نے اس پر کلام کیا ہے انہوں نے ایک ہی نتیجہ نکالا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ آدھا دن 500 سال ہے، اور جس کا مطلب ہے پورا دن جو ہے وہ 1000 سال ہے، اور اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی عمر 1000 سال رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ امید قائم کر رہے ہیں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے گا، یعنی اس امت کی عمر جو ہے وہ 1500 سال ہوگی۔ اب ان دو چیزوں کو اگر ہم جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، اور قیامت کو اندازاً ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60-70 بہت ہوا تو چلیں کچھ سال اوپر بھی چلا گیا، 100 سال رہتے ہوں گے، یہ کوئی ہزاروں سال کی کہانی اب نہیں رہ گئی کہ ہم جب یہ بات کہہ رہے ہوں تو یہ سمجھیں کہ ابھی بہت صدیاں بیتیں گی تو پھر جا کے دین غالب ہوگا۔ تو گویا دین کے اس غلبے کی بات کوئی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ کچھ دوسرے اشارات بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر آتا ہے جو فرعون تھا اور جو حامان تھا اور جو اس کا لشکر تھے، وہ بنی اسرائیل سے خوف محسوس کرتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ بنی اسرائیل ہم پر غالب آ جائے، اور وہ ہر وقت ان سے اندیشہ رکھتے تھے، اور اس اندیشے کی وجہ سے وہ ان کے بچے جو ہے وہ ذبح کر دیتے تھے اور بچیاں ان کی زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کی طاقت اتنی نہ ہو جائے، اتنے طاقتور نہ ہو سکیں کہ کل ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ یار اس کی آواز بہت گڑبڑ ہے، اس نے تو شروع ہی میں منہ سکھا دیا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو آج کے جو فرعون ہیں اور آج کے جو حامان ہیں، انہیں ایک طرف مسلمانوں کی تصویر وہ ہے جو ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں کھینچی ہے، اور دوسری طرف آج اگر خطرہ محسوس کر رہا ہے عالم کفر تو مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ کہیں سوئے ہوئے لوگ پھر جاگ نہ جائیں، تو یہ ڈر کیوں ہے؟ آخر نظام خلافت کا اتنا اندیشہ کیوں محسوس کیا جا رہا ہے؟ اس کا اتنا دھڑکا کیوں لگا ہوا ہے؟ تو کوئی تو خطرہ ہے نا، کوئی تو پوٹینشل ہے کہیں پہ جس کا کہ وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں علم وحی سے معلوم ہے کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے، اور دوسری طرف اشارات بھی بتا رہے ہیں۔ یہ اور بھی خراب ہو گئی یار۔ دوسری طرف اشارے بھی یہ سامنے آ رہے ہیں کہ دنیا وہ خطرہ بھی محسوس کر رہی ہے کہ کہیں وہ عالمی نظام خلافت قائم ہی نہ ہو جائے،
کہیں اس کی کوئی جھلک دنیا کے سامنے آ ہی نہ جائے، اور اسی کی روک تھام کرنے کے لیے عالم کفر متحرک ہے، سرگرم عمل ہے۔ اب آئیں تیسری چیز کی طرف۔ اس روک تھام کے عمل نے ایک طرف افغانستان میں تباہی پھیر دی، دوسری طرف عراق میں تباہی پھیر دی، تیسری طرف اب شام، وہ اس میں بھی تباہی پھر چکی، لیبیا کا بھرکس نکل چکا ہے۔ تمام مسلمان ممالک یا لیٹ چکے یا تتر بتر، ان کی افواج، ان کے سٹرکچر، ہر شے درم برم کر دی گئی۔ اور ایک وہ سعودی عرب میں ابھی بظاہر کچھ نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ بھی کام شروع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں بھی ان کی ایک پوری ریفائنری اڑا دی گئی تھی، دھماکے ایک عرصے سے ہو رہے ہیں، خبریں وہاں سے کم ہی باہر نکلتی ہیں لیکن گڑبڑ وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ اور اب وہ جو کچھ محمد بن سلمان صاحب کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے اس کا رد عمل بھی آئے گا۔ وہاں پہ بھی آخر کسی کے دل میں جو ایمان کی رمق ہوگی تو یہ ساری حرکتیں دیکھ کر، جو وہاں پہ جو ہے وہ کلب کھل رہے ہیں اور ڈانس کلب کھل رہے ہیں اور نہ معلوم شراب خانے کھل رہے ہیں، حلال شراب کے جو ہے وہ موروں کے ساتھ جو ہے وہ بوتلیں دستیاب ہو رہی ہیں، ناچ گانوں کی محفلیں ہو رہی ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ بھی تو ری ایکشن آنا ہے۔ ساتھ ہی ان کا ایران کے ساتھ پھڈا بھی ہے، تو سعودی عرب بھی اب سٹیبل نہیں رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ گڑبڑ شروع ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تو دوستی کی پینگیں اسرائیل کی طرف بڑھانے شروع کر دی ہیں کہ ایران کے بچاؤ کے لیے گویا اسرائیل سہارا بنے گا۔ اب اس سارے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ملک ان کے لیے جو سب سے زیادہ پریشانی کا باعث رہا ہے اس پورے عرصے میں، اور جس پر مختلف طور طریقے آزمانے کے باوجود بھی کامیابی پوری طرح نہیں مل سکی، وہ پاکستان ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب 9/11 ہوا اس کے فوراً بعد جنرل حمید گل مرحوم جو ہے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے۔ یہ جو پاکستان نشانہ ہے، یہ نشانہ کیوں ہے؟ 1967 میں بن گوریان نے ایک بات کہی، اور 1967 میں کب کہی؟ جب اس نے شام کو بھی شکست دے دی تھی، جب اس نے مصر کو بھی شکست دے دی، وہ عربوں کا بھرکس نکالنے کے بعد اور یروشلم چھیننے کے بعد انہوں نے جشن منایا فرانس میں، اور وہاں پہ یہ بات کہی کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے۔ دیکھیے ابھی ایٹمی طاقت نہیں تھی پاکستان، ابھی اس کے پاس کوئی میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور پاکستان سے خطرہ دو وجوہات سے۔ ایک یہ کہ جو اس کا ایک علمی پس منظر ہے، نظریاتی پس منظر ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارا نظریاتی پس منظر کیا، ہم سمجھتے ہیں 1940 میں لا الہ الا اللہ کی تحریک چلی اور 47 میں پاکستان بن گیا۔ یہ 400 سالہ عمل ہے۔ جن کی اس پہ نظر ہے وہ جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ ایک طرف شیطان اپنی عمارت تعمیر کر رہا تھا رینائنسنس کے نام پر یورپ میں، ٹھیک وہ وقت ہے دوسری طرف مجدد الف ثانی جو اب دنیا جس طرف جا رہی ہے وحدت ادیان کی طرف، اس کا جو فلسفہ اکبر لے کے آ رہا تھا اس پہ ضرب کاری لگا رہے تھے۔ اور یہ مجدد الف ثانی دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد ہیں۔ پھر عبدالحق محدث دہلوی ہیں جنہوں نے حدیث کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑا، پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ ہیں جنہوں نے قرآن کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کی، اور جو ہی مسلمان قرآن سے جڑے ان کے اندر سے جذبہ جہاد نکلا، تحریک شہیدین۔ اور یہ پھر اس کے بعد یہ جتنی بھی آپ کو دینی سرگرمی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے فکر شاہ ولی اللہ کہیں یا خانوادہ شاہ ولی اللہ کا اثر و رسوخ کہیں یا اثرات کہیں، یہ تو سارا وہی ہے۔ یہ اس سب کا علمی وارث، نظریاتی وارث یہ تحریک پاکستان ہے، جسے آپ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے پیچھے یہ 400 سال کی محنت ہے۔ تو ایک پاکستان کی نظریاتی اساس، اور نمبر 2 یہ کہ اس کی جو عسکری طاقت ہے، فوجی قوت ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا پلان جو بھی سوچا، جو بھی منصوبہ بنایا، اس میں پھر اس عسکری طاقت کو توڑنے کے لیے کیا ہوا، 4 ہی سال کے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہماری عسکری ٹوٹ پھوٹ بھی ہو چکی، وہ 93,000 فوجی قید ہو گئے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن حاصل یہ ہے کہ وہ کم ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہی ہو گیا۔ 1998 میں ہم نے ایٹمی دھماکے بھی کر لیے، اور اب تو سننے جیسے کہا جاتا ہے، اللہ کرے سچ ہو، یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے، اور وہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ اور یہ جو ہم نے تجربے کیے ہیں یہ تو بہت کم ہیں،
ہماری کیپیبلٹی اس سے بھی کئی زیادہ ہے. تو اب زیادہ ہیں تو خطرہ کس کے لیے؟ زیادہ ہے تو نشانے پہ کون آ سکتا ہے؟ کس کو اندیشہ لائق ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کا خاص طور پر، اب دیکھیے دنیا میں ہم نے سکھوں کو ابھی یہ راہداری دی ہے، بتایا بھی یہ ہے کہ جی یہ ان کا مدینے کی طرح ہے، جیسے ہمارا مدینہ ہے محترم اور مقدس، تو یہ ان کے لیے، ان کے گرو نانک صاحب یہاں دفن ہیں، تو یہ گویا اس کی تشبیہ تو نہیں کہنا چاہیے، مثال کے طور پر وہ بات پیش کی ہے. آپ سوچئے کہ مدینے پر کوئی طاقت حملہ کر دیتی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اضطراب پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب فرض کریں انڈونیشیا کے مسلمان مضطرب ہوگا تو کیا کرے گا؟ کیا کر سکتا ہے؟ یا یہ کہ کوئی بہت ہی صاحب ایمان آدمی اس کو بھی جوش چڑھے تو کیا کر لے گا؟ جتنا جوش چڑھے گا اتنا اپنا ہی سر پھوڑے گا. نزلہ بروزو ضعیف اور کہرے درویش بر جانے درویش، اس کے علاوہ کر کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر پاکستان جیسے ملک میں وہ جوش پیدا ہو جائے، وہ اضطراب پیدا ہو جائے، تو کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ جو بات تھوڑی میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی، یہ میں پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، ذرا جلدی سے کرتا رہا ہوں. لیکن یہ کہ وہ جو جلدی سے بھی کرتا رہا ہوں اس میں بھی ابلاغ پورا موجود ہے کہ دیکھیں کتنے پولیس والے ہیں آپ کے درمیان موجود ہیں. ہم کہتے ہیں وہ رشوت لیتے ہیں، وہ ایسا ہیں ویسے ہیں. انہی پولیس والوں میں سے ایک پولیس والا تھا نا جس نے عشق رسول میں جس کا باڈی گارڈ تھا اسی کو گولی مار دی. اس کے پاس G3 تھی، اس نے گولی مار دی اس لیے کہ اس کے نبی کی توہین ہوئی تھی. اب ہمارا ملک ہے، اس میں 10 خرابیاں ہیں، 100 خرابیاں ہیں، 50,000 برائیاں ہیں، وہ ہم سب گنوا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ حکومت کے لیول پر جن لوگوں کے ہاتھ میں واقعی اختیار ہے، وہاں G3 تھی تو جن کے پاس شاہین 3 ہے، اگر مدینے پر کسی کی نیت خراب ہوتی ہے تو اس کا دماغ اگر خراب ہو جائے، تو جو کام ممتاز قادری نے چھوٹے لیول پر کیا وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ انڈونیشیا والا نہیں کر سکتا، ترکی والا نہیں کر سکتا. نعرے لگا سکتے ہیں، بہت اچھا لگا سکتے ہیں. عراق والا، شام والا، اردن والا، فلسطین والا، سعودی عرب والا، مصر والا، سب نعرے لگا سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. یہ ایک ملک ہے جو کر سکتا ہے. لہذا اس سے خطرہ آج بھی پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے. یہ جو ہماری خاص طور پہ یہ جو 21ویں صدی شروع ہوئی ہے، وہی جو نشانہ پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ اس سے خطرہ اب بہت بڑا ہو گیا ہے. اور اس عرصے میں آپ دیکھیں کتنی اٹیمپٹس ہوئی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ کسی نے بچایا ہے. ہمیں تو اپنی جو ہے نا اور منصوبوں سے فرصت نہیں ہے، اپنے پلاٹوں کے چکر ہی سے نہیں نکلتے کہ کچھ اور بھی سوچیں. ہم تو اپنی زمینی ضرورتوں ہی سے اوپر نہیں اٹھ پاتے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ جیسے بنا اللہ کے خاص منصوبے کے تحت ہے، بچتا بھی اللہ ہی کے کسی خاص منصوبے کے تحت رہا ہے. اس میں کسی کی پالیسی کا اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں ایک چیز چھوٹا سا نکتہ ذرا علمی سا ہے وہ میں واضح کر دوں. مثلا انتہائی برا قدم ہے جو پرویز مشرف نے اٹھایا، یو ٹرن والا، افغانستان سے جو اس نے یو ٹرن لیا، بہت برا قدم ہے، بڑا ناجائز کام ہے، حرام کام ہے بعض اعتبارات سے. مسلمانوں کے خلاف آپ غیر مسلموں کے دوست بن گئے، نہ صرف دوست بن گئے بلکہ مسلمانوں کے قتل میں آپ نے تعاون کیا. لیکن جب یہ کام ہو چکا، آج ہوئے یہ کام 18 سال ہو گئے. جب میں آج مڑ کے پیچھے دیکھوں گا تو میں نے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا. ماشاء اللہ ہو کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکا. تو ظاہر میں پرویز مشرف ہے جو اس نے کام کیا، اصل فیصلہ، منصوبہ، تدبیر وہ کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. اس کے نتیجے میں اگر پاکستان بچ گیا تو یہ اللہ کی تدبیر ہے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ پرویز مشرف کو اس کا ثواب نہیں ہوگا، اس کا منہ کالا ہوگا، اس کے اپنے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے اس کا منہ کالا ہوگا، کیونکہ یہ شرعی کام نہیں ہے جو اس نے کیا. اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہوتا، صرف حکمت عملی ہوتی، بات کچھ اور ہے. واضح طور پر ایک غیر شرعی کام ہے جو اس نے کیا، ہم یہی کہیں گے کہ اس کا منہ کالا ہوا ہے. یہ دو سطحیں ہیں.
ایک جو ہے عالم تشریع ہے، ایک عالم تکوین ہے. تکوین کی سطح پر کوئی کام نہیں ہے جو اللہ کی مرضی سے ہٹ کر ہوا. فرعون بھی جو کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو کوئی بھی شخص اس کا ذاتی فعل اس سطح پہ ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے. لیکن یہ کہ انسان عالم تشریع میں مکلف ہے. اگر وہ کام کر رہا ہے جو غیر شرعی ہے تو اس کا حساب دے گا، اس کا منہ کالا ہوگا. یہ منہ کالا ہونا بھی وہ واقعہ آپ کو میں نے سنایا کئی دفعہ، تازہ کر دیتا ہوں کہ وہ جو کوئی صاحب تھے، جو بزرگ کوئی مجذوب جا رہا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ جو او کرے سو ہو. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہا تھا جو او کرے سو ہو، تو کسی نے اس کو پتھر مارا پیچھے سے. اور جب اس نے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا میری طرف کیا دیکھتے ہو، جو وہ کرے سو ہو. تو اس نے کہا مجھے تو پتھر لگا اس کی ارادے سے، وہ نہ کرتا تو نہیں لگتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا ہے. تو منہ تو کسی کا بھی کالا ہو سکتا ہے. ہم نے آج مڑ کے دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ اس نے بہرحال حفاظت فرمائی. وہ کسی خاص موقع تک لے کے جانا چاہتا ہے، اس کا منصوبہ ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ابھی تک جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ منصوبہ ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ منصوبہ ہے. گریٹر پنجاب بنانا ہے، گریٹر بلوچستان بنانا ہے، گریٹر پختونستان بنانا ہے، گریٹر سندھ بنانا ہے. یہ سارے دشمن کے منصوبے ہیں. ہم سے ہمارے ہتھیار لینے ہیں، ٹیکنالوجی لینی ہے، ایٹم بم لینا ہے، یہ ان کے منصوبے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو نہیں لے سکتے. اللہ کی اپنی تدبیر ہے. انہم یکیدون کیدا، وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، واقید و کیدا، اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں. اور اس میں بھی ہماری امید، حالات اگر آپ دیکھیں تو کس سے امید رکھیں گے بتائیے؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ایک ایک پارٹی گن لیجئے، کسی ایک سے بھی آپ امید نہیں رکھ سکتے. اس سے آگے جائیں، ہماری جو سول بیوروکریسی ہے، کسی کی سوچ ہی نہیں ہے. جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کا یہ رول بھی ہو سکتا ہے، سوچا بھی نہیں کبھی. باقی سب سے بڑے جو محب وطن ہیں، تو ان کا بھی جو بھی وطن ہے، جتنا محبت ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ امریکہ ہوتا ہے، کوئی دبئی ہوتا ہے. بس وہ جب تک ملازمت چل رہی ہوتی ہے اور فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں تب تک ہی ساری محبت ہوتی ہے. اس کے بعد وہ محبت بھی گم ہو جاتی ہے، پھر نہیں نظر آتی. ہیں ہر جگہ پہ ہیں، سیاستدانوں میں بھی اچھے مل جائیں گے، بیوروکریٹس میں بھی مل جائیں گے، فوجیوں میں بھی مل جائیں گے، لیکن اکثر و بیشتر جو رخ ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں ہر شخص اپنے پیٹ کے گرد ہی گھوم رہا ہے. قومی سوچ، ملکی سوچ، ملی سوچ، اسلام کی سوچ وہ تو کہیں آپ کو ملے گی، اجتماعی سوچ ہی نہیں ہے. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ بس جیسے وہ کہتے ہیں نا خدا کے سہارے چل رہا ہے. تو وہ پوری دنیا میں ایک ملک وہ ہے کہ جو خدا کے سہارے چل رہا ہے، وہ اللہ کے سہارے ہی چل رہا ہے. کہاں لے کے جانا چاہتا ہے وہ ہے. اب جو بات ہم نے سمجھنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے، جیسا کہ ہونا ہی ہے، تو اس کے لیے کہیں کوئی قوت بھی تو ہوگی نا، کہیں کوئی جگہ ہوگی جہاں سے اس کا آغاز ہوگا، پھر پوری دنیا میں پھیلے. ایسا تو نہیں ہوتا جیسے سورج چڑھتا ہے تو وہ ایک دم نکل آئے، بلکہ اس کی ترتیب وہی ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی تھی. پہلے ایک علاقے میں، پھر وہاں سے نکلتے نکلتے باقی 3 بر اعظموں میں اگر پھیلا ہے تو ایک نقطے سے اس کا آغاز ہوا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے اب بھی ہوگا تو کوئی پہلا ایک ملک ہوگا جہاں اللہ کا دین غالب ہوگا، پھر اس کے پڑوس میں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں جائے گا. وہ ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ اب اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو سب سے موزوں جگہ جو بنتی ہے اسلام کے غلبے کے اعتبار سے، جہاں بیٹھ کر ہم یہ باتیں بھی کر سکتے ہیں. آپ سعودی عرب میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کر سکتے. آپ خلافت کا نام لیں نا سعودی عرب میں بیٹھ کے، بے شک بنگالی میں لیں، تو اگلے دن غائب ہو جائیں گے، اور کہیں رب الخالی جا کے صحرا میں پھینک دیے جائیں گے، پھر واپس تو پہنچ بھی نہیں سکتے. بنگلہ دیش کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، انڈیا آپ کے سامنے ہے. تو یہی ایک ملک ہے دنیا میں کہ جہاں آپ یہ باتیں بھی کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ کہ کہیں اور یہ باتیں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے باہر عرب دنیا میں اٹھنے والی تحریکیں بھی، ان کے آف شوٹس بھی یہیں پہ آتے ہیں، وہیں ان کو بھی خلافت قائم کرنے کا جی آ کے یہیں پہ چراتا ہے، وگرنہ وہاں پہ نام بھی لیں تو گم ہو جائے، ملے بھی نہ. تو یہ ایک جگہ ہے جس کے بارے میں خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اس کے امکانات بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں.
دنیا کو بھی نظر آ رہے ہیں، آپ بھی اس کو جج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پیچھے وہ 400 سال کی میں نے تاریخ آپ کو بتا دی، قرآن مجید کی جو تحریکیں اٹھی ہیں یہاں پر، اس کے لیے جو ایک محنت ہوئی ہے، اردو تراجم ہوئے ہیں، قرآن کے ساتھ جو مسلمانوں کو جوڑنے کی یہاں پہ محنت ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ جمع کریں تو اس کی کوئی مثل آپ کو باقی دنیا میں نہیں نظر آئے گی۔ اس اعتبار سے یہ ترکیب میں ایک بڑا خاص ہے، ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے مصداق، اس ملک کی بھی اپنی ایک خاص ترکیب ہے۔ یہ بنا بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، ملک خداداد کہتے ہیں اسے، اس کے بننے کو کوئی اسباب بھی نہیں تھے، معجزانہ طور پر اللہ نے بنا دیا۔ اس کے بعد چلتا بھی اللہ ہی کی اذن سے رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، یہ در حقیقت اگر آپ ایک اور تناظر میں دیکھیں، ویسے تو 12 ربیع الاول کے ساتھ بھی ان کی ایک مناسبت ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ مخاطب کیا گیا ہے، اور وہ جو انہیں مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، ان کو جواب دیا گیا ہے۔ میں ان کا ترجمہ بھی کروں گا، لیکن آپ کو ذرا تناظر میں چاہتا ہوں آپ ذرا تبدیل کر لیں۔ آپ اسے 2 تہذیبیں سمجھ لیں۔ ایک تہذیب وہ جو غالب ہے، جو دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اور مسلمان ملکوں پر بھی وہی ہے، اور ہمارے حکمران بھی اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارے عوام بھی اسی میں گم ہیں۔ چند لوگ ہیں سر پھرے جو اس سے ہٹ کر ہیں۔ تو ایک تہذیب تو وہ ہے جسے ہم شیطانی تہذیب کہیں گے، جسے ہم گمراہی پر مبنی تہذیب کہیں گے، جس کا بیج ہی خباثت پر مبنی ہے اور اس کا جو پورا پھیلاؤ ہے وہ بھی خبیث ہی ہے۔ اور دوسری تہذیب وہ ہے جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، جو علمی طور پر تو موجود ہے اور انفرادی طور پر بعض شخصیات میں اس کی جھلک تو کوئی نظر آ جائے گی، اس کا رنگ کسی معاشرے پر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جس کا رنگ کہیں نظر نہیں آ رہا، اس نے دنیا پر غالب ہونا ہے، اور جو نظر آ رہی ہے وہ مٹ جائے گی۔ اس چیز کو میں بیان کرتا رہا ہوں پچھلے عرصے میں، جھاگ ختم ہو جاتی ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے، قرآن مجید سے نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی کو میں نے بیان کیا تھا کہ جو قرآن مجید کہتا ہے جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اسی چیز کو میں نے بیان کیا تھا کہ جو کلمہ خبیثہ ہوتا ہے، اجتثت من فوق الارض ما لھا من قرار، اس کا پھیلاؤ زیادہ بھی ہو جائے اسے دوام اور قرار حاصل نہیں ہوتا، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تہذیب ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے سیلینٹ فیچر یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، یہ مٹ جائے گی، یہ باطل ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ تہذیب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے وہ حق ہے، وہ باقی رہے گی۔ تو میں تھوڑا اس کا بس جلدی سے ترجمہ کر لوں، پھر میں آگے آتا ہوں۔ دیکھیے جو میں نے دعویٰ کیا ہے ابھی آپ کے سامنے کہ دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ آپ اگر کسی بھی دنیا دار معقول آدمی کے سامنے رکھیں، بے شک مسلمان ہو، نماز پڑھتا ہو، اس نے حج بھی کیا ہو، میں بے دین آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک معقول سمجھدار آدمی، دنیا دار جو دنیا کو بھی سمجھتا ہو لیکن یہ کہ مذہبی بھی ہو، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے سامنے بھی یہ بات کریں گے نا میرے والی، تو اسے دیوانے کی بڑھ معلوم ہو، اسے مذہبی لوگوں کی خوش فہمی معلوم ہوگی۔ زمینی حقائق کچھ اور ہیں، دنیا کدھر چلی گئی، امریکہ کی دنیا ہے، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ یہ دنیا توحید سے خالی ہے، اور جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہے وہ تو توحید سے کے آس پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات کہنا ہے کہ انتہائی جو جذباتی بات محسوس ہوگی، دیوانے کی بات محسوس ہوگی۔ اب یہ وہ بات تھی جو وہاں پہ محمد رسول اللہ کو کہی جا رہی تھی، اور اس سے حضور رنجیدہ ہوتے تھے، ان کا جو ہے اس سے دل کڑتا تھا، اس پہ سینہ بھیجتا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، رب العالمین ہے، اپنا دین دے کے بھیجا ہے، آگے سے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضور کو اللہ نے تسلی دی، نون والقلم وما یسطرون، یہ حروف مقطعات میں سے ہے نون، اور قسم ہے قلم کی، اور وما یسطرون جو وہ لکھتے ہیں۔ اس سے فرشتوں کا لکھا بھی مراد ہو سکتا ہے، تاریخ بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی تاریخ ثابت کرے گی، گواہی تاریخ کی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ کو کوئی پاگل پن کا عارضہ نہیں ہے، دیوانگی نہیں ہے آپ پر۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے ایک اجر ہے، غیر ممنون، جس میں وقفہ نہیں ہے،
اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں نا، ایک تو آخرت کا اجر ہے، اس کو تو چھوڑیں، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو درجہ بدرجہ بلندی ہی عطا کی۔ آپ کا ذکر اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کی عظمت میں کمی نہیں آئی، وہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر دور کے معقول انسان اس پر جو ہے گواہ بنتے ہی رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ تو بہت اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ قدر ختم ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ اقدار جو ہے ان کا جنازہ نکل جائے اور اس کی جگہ پہ خباثت آ جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ اس اصول فطرت کے خلاف ہے۔ پانی باقی رہتے ہیں، جہاں ختم ہوتی ہے۔ تو جو اعلیٰ شے ہے، جو نفع بخش شے ہے، جو فائدہ مند شے ہے، وہ تو اسے دوام ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ تو اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب یہاں وہ سے مراد کون لیں؟ جو لوگ اس نظریے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ بتا، آج کی دنیا جہاں پہنچ گئی ہے، اس کے بعد یہ واپس اسلام آ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بھی دیکھ لیں گے جو یہ موقف رکھتے ہیں، اور وہ جس مسلمان کو دیوانہ سمجھا جا رہا ہے، پاگل سمجھا جا رہا ہے، وہ بھی دیکھ لے گا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم دونوں میں سے حقیقت میں بچلا ہوا کون ہے، مت کس کی ماری گئی ہے، عقل کس کی رخصت ہو گئی ہے، یہ جلد معلوم ہو جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تیرا رب خوب واقف ہے اس سے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں پہ بھی اہل ایمان کو یہ سمجھا جاتا تھا یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور جو گمراہ تھے مشرک وہ سمجھتے تھے ہم ہدایت پر ہیں۔ تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے۔ اب مسلمان کے لیے جس کے دل میں اللہ پر یقین کامل ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھتا ہو، اس کے لیے طرز عمل کیا ہے؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی بات کی اطاعت نہ، ان کی باتیں نہ سنو، ان کے فلسفے، ان کے گورکھ دھندے، ان کی باتیں، ان کے زخرف القول غرور، چکنی چپڑی باتیں، لچھے دار باتیں، اور یہ جو ظاہر ہوتا ہے بڑی خوبصورت بات، روشن خیالی، اندر اس کے گمراہی۔ تو اس میں ان کی باتوں کی اطاعت نہ کرو، یعنی ان کا تاثر نہ لو، ان کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اور تو اطاعت کا تو کوئی سوال ہی نہیں، مشرک کی کون اطاعت کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو اثر ہوتا ہے نا، جس سے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں، یہ دل کو رنجیدہ بھی نہ کرو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ اور وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ مخالفت کم کر دیں گے۔ یہ تمہارا عمل ہے جس کے رد عمل میں وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر آپ دعوت دین میں سستی کرو گے، لوگوں کو یہ حق بات پہنچانے میں جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے، اس بات سے ڈر جاؤ گے کہ ہم نے اقامت دین کا نام لیا یا نظام خلافت کا نام لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو بدلے میں ان کے قوانین بھی نرم ہوتے چلے۔ یہ ساری سختیاں ہیں اس لیے تم نام لینا چھوڑ دو، تم نے نام لینا چھوڑ دیا وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، وہ بھی پھر سختی نہیں کریں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ، اب آیا ایک دوسری تہذیب، یہاں ایک فرد کا ذکر ہے لیکن یہ ایک پوری تہذیب ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے، اس کے سیلینٹ فیچر ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ جھوٹی قسمیں کھا کے ذلیل لوگ جو گھٹیا کمینے لوگ ہیں، ان کی بات پر توجہ ہی نہ دو۔ حماز مشاء بنمیم، یہ چغل خور اور یہ چگلیاں لگانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، ادھر کی معلومات ادھر پہنچانے کے لیے یہ دوڑ بھاگ کرنے والے، ان کی بات نہ مانو۔ مناع للخیر، جو نیکی کی بات ہے، خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، اس سے منع کرنے والے ہیں یہ۔ اور اس میں خیر میں یہ بھی ہو سکتا ہے انسانی ہمدردی، ویسے تو بڑی آپ کو معلوم ہے این جی اوز بھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی انسانی ہمدردی اور طوطوں کی ہمدردی اور کتوں کی ہمدردی اور بلوں کی ہمدردی، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے ہاں آپ کو مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو غریب جیل اور گوانتانامو جیل بھی تو انہوں نے ہی بنائی ہیں۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا میں تشدد کے بدترین ہتھ کنڈے تو انہی اقوام نے جو ہے آزمائے ہیں انسانوں کے اوپر، جو کوئی حیوانوں کے اوپر بھی نہیں آزماتا ہے۔
اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مارکیٹ میں رسد و طلب کا توازن برقرار رکھنے کے لیے گندم جو ہے وہ دریا برد کر دیں گے، لیکن بھوکوں تک نہیں پہنچائیں گے۔ افریقہ میں کوئی بھوکا مر رہا ہو، قحط سے مر رہا ہو، اس تک وہ نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ ان کو خطرہ یہ ہوگا کہ اس سے رسد بڑھ جائے گی، تو رسد بڑھ گئی تو طلب کم ہو جائے گی، اور طلب کم ہوئی تو قیمت گر جائے گی۔ تو یہ جو مناع للخیر، نیک کام سے، خیر کے کام سے، بلائی سے، اور سب سے بڑی بلائی تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے ہیں، نو انسانی کے لیے رحمت للعالمین آئے ہیں، اس سے جو منع کرنے والا ہے اس کی اطاعت نہ کرو۔ معتد، حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ جسے ہم لبرلزم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حد سے نکلنا، کسی اللہ کی حد کی پابندی نہ کرنا۔ معتدن، اسیم، گناہگار ہیں، اتلن، گنوار بھی ہیں، اجڑ، انہیں کوئی تہذیب نہیں ہے، کہنے کو تو بڑے مہذب ہیں، حقیقت میں تہذیب سے عاری ہیں۔ ویسے میں ایک بات عرض کروں کہ جب ہمارے ہاں اتنی یونیورسٹیاں بھی نہیں تھیں، پی ایچ ڈی بھی نہیں تھے، نہ کالج تھے، نہ سکول تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مدرسے بھی نہیں تھے، تو تب بھی لوگ شائستہ تھے، تب بھی انہیں راستہ چلنے کا طریقہ معلوم تھا، عورتوں کو بھی معلوم تھا، مردوں کو بھی معلوم تھا، تب بھی انہیں بزرگوں کے ساتھ جو نا وہ آداب کیا ہیں، ایٹیکیٹس کیا ہیں، سب معلوم تھے۔ اب جتنے ہم تعلیم یافتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنی ہم سے تہذیب رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور بہت سی جگہوں پہ تو یہ ہے نا کہ گھروں کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کے اصول نہیں معلوم ہیں۔ یہ زیادہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں کہ نہیں معلوم نا کٹھے کیسے رہنا ہے، کٹھے رہنے کے طریقوں سے ہی نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تہذیب ہے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ ہم مہذب لوگ ہیں؟ اور یہ جو پھر اور جو 4 سال کی بچیاں ریپ ہو جاتی ہیں، یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا کام ہے؟ تو اس کو سامنے رکھیں کہ اتل یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گنوار ہیں، انہیں تہذیب کا نہیں پتہ ہے۔ بعد ازالے کا زنیم، اور یہ تو ایک فردی کی باتیں تھی ساری، لیکن آج پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے یہ بعد ازالے کا زنیم کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ بدنام ہے، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا بدنام کیوں ہے کہ اس کی اصلیت نہیں معلوم ہے، اس کے باپ کا نہیں پتہ ہے، ولد الزنا ہے۔ اور یہ تو دنیا میں آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو اتنی اہم بات ہو گئی ہے کہ باپ کا نام ہی نہیں لکھتے، پوچھتے ماں کا نام کیا ہے۔ تو ایک طرف یہ خبیث تہذیب ہے، اور دوسری طرف وہ انسانیت کے لیے رحمت پر مبنی تہذیب ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ تو جو اصول قرآن نے بیان کیے، جو پچھلے عرصے میں ہم پڑھتے رہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ خباثت ختم ہو، اور وہ جو طیب شے ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کی بنیاد پر اس بیج سے جسے تہذیب کو برآمد کیا ہے، اس کو دوام ہو اور اس کو استمرار ہو۔ اور یہ ہے اصل میں جو دنیا کا انجام ہوگا، خباثت ختم کر کے اس کی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے لیے جو رحمت پر مبنی ایک نظام حیات لے کر آئے ہیں، وہ پوری دنیا پہ غالب ہوگا۔ اچھا، اسی کا نقشہ کھینچا ہے اقبال نے بھی کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک کے حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ خباثت کی جگہ پہ وہ توحید پر مبنی نظام آئے گا۔ اب یہ نظام آنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تبدیلی۔ اب مسئلہ سب سے بڑا آ گیا تبدیلی۔ یہاں تک اگر ہم جائیں نا تو صرف ایک لفظ کا فرق کریں تو جو عمران خان صاحب نعرہ لگا رہے ہیں بات وہی بنے گی، ریاست مدینہ۔ نعرے کی حد تک تو بات ایک ہو گئی، تبدیلی کی بات انہوں نے بھی کی، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لائے تھے وہ آئی کیسے تھی؟ یہ قرآن مجید میں 2 صورتیں ہیں نا، سورہ صف اور اس کے ساتھ سورہ جمعہ۔ سورہ صف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا تو وہ کیا تھا کہ اللہ نے بھیجا ان کو 2 چیزیں دے کر، الہدا دے کر اور دین حق دے کر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ وہ اسے کل نظام زندگی پر غالب کر دے۔ یہ نظام زندگی پر جو شے غالب ہوگی یہ دین حق ہے۔ یہ جو الہدا دے کے بھیجا یہ کیا ہے؟ اس میں اس دین حق کے اصول بھی ہیں، لیکن اصل میں یہ الہدا قرآن مجید وہ چیز ہے جو انسان کو تبدیل کرتی ہے۔
یہ جب انسان کے اندر جاتا ہے اس کا اندر بدل جاتا ہے. یہ جب اندر بدلتا ہے تو تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے کام میں جٹ سکے. یہ اندر تبدیل کیے بغیر عدل نہیں آتا. نعرے لگانے سے عدل نہیں آ جاتا. ہم نے پاکستان بنایا نعرے لگا کر. یہاں پہ وہ لا الہ الا اللہ پر مبنی نظام آیا نہیں آیا. ہم نے پھر نعرے لگا کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا. تو کیسے انصاف ہو جائے گا؟ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، اب بھی نہیں ہوگا. اور یہ نہ مولانا مودودی جو ہے پیغمبر تھے، نہ ابوالکلام آزاد پیغمبر تھے. انہوں نے کیسے کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستان کامیاب نہیں ہوگا؟ مولانا مودودی نے یہاں تک کیسے لکھ دیا تھا کہ جو حکومت بنے گی مسلمانوں کی، اس کے جو حکمران ہوں گے وہ جیتے جی فاسق و فاجر ہوں گے اور مر کر رحمت اللہ علیہ ہوں گے، اور اللہ کے احکام توڑنے میں انگریز سے زیادہ جری ہوں گے. انگریز اتنی دلیری سے اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے نہیں کرتا تھا جتنی دلیری سے یہ اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے کریں. کیسے کہہ دیا تھا؟ اس لیے کہ دین کے نام پر آپ ملک تو بنا سکتے ہیں، دین غالب کرنے کے لیے افراد بدلنے کی ضرورت ہے. وہ تبدیل کیے بغیر دین غالب نہیں ہو سکتا. یہ تو اتنا اہم اصول ہے قرآن مجید نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کہہ دیا. مکے سے ہجرت کر کے جو آ گئے، دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی ہے. گھر بار چھوڑ کے آ گئے نا، اپنا سب کچھ لٹا کے آ گئے. ان کو قرآن کہہ رہا ہے ابھی اقتدار نہیں دینا، ابھی تمہاری آزمائش ہونی ہے، ابھی تمہیں امتحانوں میں ڈالنا ہے، ابھی تم میں سے کھرے اور کھوٹے علیحدہ کرنے ہیں، اور جب علیحدہ ہو چکیں گے پھر تمہیں اقتدار دیں گے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں ہم ابھی اقتدار دے دیں اور تم بھی زمین میں فساد بچاؤ اور رحمی رشتے قطع کرو. تو یہ تو اصول کے درجے میں بات ہے کہ آزمائش کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، لوگ اپنے پیٹ پوجا شروع کر دیتے ہیں. اور آزمائش پتہ ہے پھر کیسی آتی ہے؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. غزوہ احزاب میں یہ والی عذاب آئے گی نا، آزمائش آ گئی نا. اور اس آزمائش نے کھرے کھوٹے کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. جن کا اللہ پر ایمان تھا انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور جن کا اللہ پر اس طرح کا یقین نہیں تھا، اس آزمائش کو دیکھ کر انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا. اب یہ وہ چیز تھی کہ جس کو اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے نامی کتابچے میں مولانا مودودی نے بیان کیا. یہ وہ شے تھی جسے مولانا امین احسن اصلاحی نے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں بیان کیا. اور یہ وہ شے تھی جس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے منہج انقلاب نبوی میں بیان کیا کہ دین کو قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کیے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا، یہ ناموں سے نہیں قائم ہو سکتا. اچھا، اب آ جائیں ایک چیز کی طرف. ہمارے ملک میں یہ باتیں پھیلی تو بہت، لیکن انہیں قبولیت عام حاصل نہیں ہوئی. مولانا مودودی نے اس رخ پہ کام کیا. جب دیکھا نہیں چل رہا تو ان کی جماعت نے کام کو آسان کر لیا. انہوں نعروں پہ آ گئے اور اب رفتہ رفتہ وہ نعرے بھی کام نہیں کر رہے. ایک وقت میں اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی کی ہوتی تھی، اب ان سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. ابھی کھل کے سامنے آ گئی نا، ان کی اسٹریٹ پاور ہو گئی. اب وہ نعرہ عمران خان صاحب، دنیا بدل گئی تھی، اس میں وہ لا الہ الا اللہ والا نعرہ اب نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا ہے. اب آپ وہ نعرہ نہیں لگا سکتے. تو تحریک انصاف ذرا اسے سیکولرائز کر کے وہی بات کہہ دی. ساتھ ریاست مدینہ، یہ بھی ذرا کیموفلاجڈ ہے ریاست مدینہ، کیونکہ یہ سب سے پہلے یہ ترکیب استعمال قادیانیوں نے کی ہے. 1908 کا جو ان کا منشور ہے اس میں یہ ان کی ترکیب موجود ہے. تو ذرا وہ بھی چلیں، کسی نہ کسی درجے میں گوارا ہو سکتا ہے، انہوں نے وہ استعمال کر لیا. نہ مسلم لیگ لا الہ الا اللہ پر مبنی نظام قائم کر سکی، نہ تحریک انصاف کر سکی. اسی کو اب آگے لے کے چلیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس رخ پر کام ہو ہی نہیں سکا. تو نتیجہ کیا ہے
کہ ایک طرف تو ہم اس جگہ تک پہنچے تھے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا کوئی امکان اگر ہے تو وہ ہمارے ملک میں ہے، اور دوسری طرف ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہاں اس رخ پر تو قائم ہوا ہی نہیں۔ اب اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس رخ پر کام نہیں کیا، مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزمائش میں ڈال کر اس جگہ تک پہنچائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک آدمی نے خود سے فیصلہ کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک یہ ہو گیا۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے کاروبار شروع کیا، نقصان ہو گیا، اس نے فیکٹری کھولی، آگ لگ گئی، اس نے ایک چھوٹی سی گاڑی خریدی کہ چلیں اب اس سے کام چلاتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے ریڑھی لی، وہ پولیس والے لے گئے، اور ایک دن اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب وہ ہے اور اس کا رب ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہو گیا۔ آج جس آدمی کے ساتھ بھی بات کریں نا دین پر چلنے کا یہ طریقہ ہے، کہتے ہیں بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا، گھر والوں کی ذمہ داری، اور بات صحیح ہے، اولاد کو تعلیم دینی ہے، گھر چلانا ہے، آخر یہ بھی تو ان نفس کا علیہ کا حقاً و ان لزوج کا علیہ کا حقاً و ان لزور کا علیہ کا حقاً، تو وہ بھی سارے حقوق ہیں، تو کیا کریں، وہ پورے کر کے ادھر کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا۔ کوئی ٹائم بچے تو ہم اللہ کے دین کا کام کریں، اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں۔ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اب اللہ نے ایک قوم کو چن لیا ہو، فرض کریں چن لیا، اور اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، تو اب اللہ اس سے ٹائم کیسے نکلوائے گا؟ اس کی مجبوریاں ہی ختم ہوں گی تو ٹائم نکلے گا نا، مجبوریاں ختم ہوئے بغیر تو ٹائم نہیں نکل سکتے۔ تو مجبوریاں کیسے ختم ہوں گی؟ ابھی جو IMF کا آ گیا ہے نا پیکج، اس پہ عمل درآمد ہوگا تو آدھی مجبوریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اگر یہ جو اس سے اگلا پروگرام ہے، یہاں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جغرافیے بدلتے ہیں، ملک ٹوٹتا ہے، تو باقی آدھی بھی ختم ہو جائیں گی یا نہیں ختم ہو جائیں گی؟ ہم سب فارغ ہو جائیں گے۔ جس کو اللہ زندہ رکھے گا تو وہ تو بس اپنے لیے ہی زندہ رکھے گا۔ میں نے ایک بات کہی تھی، یہ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک طرف کشمیر ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، درمیان میں ہمیں، ان دونوں جگہوں کو آپ دیکھیں، 70 سال سے کشمیری جو ہے عذاب میں، اور 40 سال ہو گئے افغانیوں کو۔ 1979 میں روس نے حملہ کیا تھا نا، تب سے لے کے آج تک حالت جنگ میں۔ ان کی تو 2 نسلیں وہ ہیں کہ جو بموئی میں پیدا ہوئی ہیں، بموئی میں رخصت ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے، بلکہ ایک جگہ پہ سیمینار تھا، وہاں پہ میں نے ایک بات کہی، مفتی صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ یہ جو حزب اللہ ہے نا، اللہ کی پارٹی، وہی جس کو اللہ زلزلوا زلزالا شدیدہ سے گزار کر اس جگہ تک لے کے آتا ہے، پھر مدد کرتا ہے، یہ اکیڈمیوں میں نہیں بنتی، یہ مدرسوں میں نہیں بنتی، یہ خانقاہوں میں نہیں بنتی، یہ میدان جنگ میں بنتی ہے، یہ میدان عمل میں وجود میں آتی ہے۔ وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ یہ میدان سجتا ہے تو وہاں پتہ لگتا ہے۔ تو جناب ہم نے اپنے ارادے سے اللہ کی طرف تو پیش قدمی نہیں کی بحیثیت قوم، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ جبراً ہمیں اپنے کام پر لگا دے۔ اور اب جو حالات بننے جا رہے ہیں، ہماری مجبوری بن جائے گی، دین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہم نے سن 2001 میں جو یو ٹرن لیا تھا نا، وہ کس سے یو ٹرن لیا تھا؟ گن لیجئے۔ بظاہر ہم نے افغانستان سے یو ٹرن لیا تھا، حقیقت میں صرف افغانستان سے نہیں تھا۔ نمبر 1 طالبان سے تھا، نمبر 2 کشمیر سے تھا۔ ہمیں پتہ نہیں چلا، اصل میں ہم نے یو ٹرن 2002 میں کشمیر سے لے لیا تھا، وہ ظاہر جا کے اب ہوا ہے۔ کھلی بات آج ہے، یہ آج سے 18 سال پرانا یو ٹرن ہے۔ ہم نے پتہ ہے ایک اور چیز سے بھی یو ٹرن لیا تھا، نظریہ پاکستان سے بھی یو ٹرن لیا ہے۔ وہ ایک باقاعدہ نیریٹو ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس وقت کی ضرورت تھی
یہ دو قومی نظریہ جو تھا نا، یہ پاکستان بناتے وقت کی ضرورت تھی. اب جب بن گیا ہم سب ایک قوم ہے، اب تو اس نظریے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ آپ کے دانشور یہی باتیں کہتے پھرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نظریہ پاکستان سے یو ٹرن لیا ہے، دو قومی نظریے سے یو ٹرن لیا ہے. کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ابھی منہ پہ نہیں آتی. پتہ ہے کیا؟ یہ مدرسے ختم کر دیں گے. آج کی دنیا ان مدرسوں کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ اور بھی ہے یار. آج کی دنیا میں کسی ملک کے آئین میں یہ بات لکھی ہونا کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یہ کوئی مہذب دنیا میں لکھے جانے کے قابل بات ہے؟ ویسے اس وقت بھی کسی نے کہا تھا جب یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی 1949 میں، تو کسی مسلم لیگ رکن جو تھا، اس نے قانون ساز مجلس کا جو رکن تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو اب بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں. ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کتنا ریجڈ آئین ہے، کتنا قدیم پریمیٹیو ایج کا ہے. اس کو نکالو بھائی. اچھا پھر یہ سوچئے آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ آپ ریاست کی سطح پر فیصلہ کریں کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ ریاست کا کیا کام مذہب سے؟ یار دنیا تو دنیا ہے. ہمارے گاندھی صاحب کو بھی نہیں سمجھ کہ ریاست کا کوئی کام مذہب سے بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ علیحدہ بات ہے. اگلی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال پہلی سانس میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریاست کا مذہب کیسے، کیونکہ عالمی جو ہے وہ نیریٹو یہی ہے. لیکن یہاں ریاست نے طے کیا ہوا کہ قادیانی کافر ہیں، تو آپ نے یہ بھی مانا ہوا ہے. وہ اب یہ ٹیکا کس کے ماتھے پہ جو لگتا ہے کلنک کا، وہ ہو سکتا ہے اس حکومت کے ماتھے پہ لگ جائے. مانا ہوا پہلے سے کہ ہم نے یہ دفعہ بھی نکالنی ہے. اچھا پھر یہ کہ ختم نبوت والی تو ہو گئی، چلیں یہ توہین رسالت، یہ بھی دنیا ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مختصر یہ کہ اسلامی دفعات، آئین کی اسلامی دفعات کو ختم کر کے سیکولرائزیشن آف پاکستان، یہ جو اسلامائزیشن ہوئی ہے اس کو ریورس کرنا، یہ یو ٹرن. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یو ٹرن ایک نہیں ہے، یہ کئی یو ٹرن ہیں. اچھا جب یہ آپ سب کر لیں گے، اس کا کوئی ری ایکشن بھی ہوگا یا نہیں؟ مدرسے ختم کریں گے تو کوئی ری ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی فضل الرحمان صاحب کی طاقت دیکھیے نا، یہ 10% ہے ٹوٹل کی. مدرسوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، وہ ابھی تو سارے بچے پڑھتے رہے نا، ان میں سے تو کوئی نہیں باہر نکلا. اور جب ایک یہ پھر صرف دیوبندیوں کے تو نہیں ختم ہوں گے، ساتھ بریلویوں کے بھی ختم ہوں گے، ساتھ اہل حدیثوں کے بھی ختم ہوں گے. اسلام کے لیے متحد ہوں یا نہ ہوں، مدرسوں کے لیے سب اطاعت کر لیں گے، کیونکہ وہیں سے گھر بھی چلتا ہے. اس کا رد عمل ہوگا. اسلامی دفعات ختم کرنے کا رد عمل ہوگا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا رد عمل ہوگا. یہ جو فسطائیت ہے اس کا رد عمل ہوگا. اور جو پچھلے 20 سالوں میں کرتوتیں کی ہیں اس کا رد عمل جمع ہے. اور سیاسی پارٹیوں کو جو ہم نے چرکے لگائے ہیں اس کا رد عمل کے سامنے ہے. وہ بھٹو کی پارٹی ہو کہ نواز شریف کی پارٹی ہو یا کوئی، ابھی عمران خان بھی اسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، آپ دیکھیے. تو پھر ایک اور اس یو ٹرن میں ایک اور حادثہ واقعہ ہوگا، اور وہ ہوگا فوج کو بیرکوں میں بند کرنا، غیر مؤثر کرنا، اس کی سارا انفلوئنس ختم کرنا. یہ ایجنڈا اصلاً کس کا ہوگا؟ میں نے آپ کو 1967 کی بن گورگیان کی بات سنائی ہے نا، لیکن بظاہر ایک عمل کا رد عمل ہوگا. وہ سارا کام ان سے کروایا، اور اس کا جب رد عمل آئے گا اس کا بھی فائدہ وہیں پہنچانے کی سوچ ہے. اور اس سب کے بعد آخری کام کیا ہے؟ یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ ایٹمی ہتھیار. آپ کے کاروباری لوگوں کو اس سے کیا غرض ہے؟ سیاستدان تو ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں. آخر اس نے بھی تو دے دیے تھے نا، یہ جو قذافی صاحب نے بھی، اور ایرانیوں نے بھی سارے بورے بکسے بند کر کے تو بھیج دیے تھے. تو وہ دباؤ ہم بھی نہیں برداشت کر سکیں گے. پھر سارا جو ہے نا بستر لپیٹا جائے گا. تو یہ یو ٹرن جو ہم نے 2002 میں لیا تھا، یہ 2020 تک یہ یو ٹرن نے یہ ساری منازل طے کرنی ہے. اس جو رستے میں جو منزلیں آنی ہیں وہ یہ ہیں ساری.
اور بظاہر احوال اس کے آگے کوئی ریزسٹنس، کوئی روک، کوئی ٹوک نظر نہیں آئے گی۔ یہ واحد تھوڑی سی ریزسٹنس ابھی نظر آئی ہے جو مولانا فضل الرحمان نے شو کیا۔ اب ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کس امید پہ راضی ہو جائیں، اس لیے کہ بہرحال یہ وقتی راضی نامہ تو ہو سکتے ہیں، عالمی دباؤ جب پھر پڑے گا تو پھر لوگ وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ فرعون کی تاریخ پڑھی ہے کہ اس کی قوم وعدے کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور پھر مکر جاتی تھی، پھر کرتی تھی، پھر مکر، پریشر پڑتا تھا کر لیتے تھے، جب اللہ کا دباؤ آتا تھا پھر اس کے بعد انکار کر لیتے تھے۔ تو یہ تو خیر یہ وعدوں سے مکرنا ایسے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں کون سا کوئی قرآن و حدیث تھا۔ بڑے بڑے دیندار کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں آج اعلان برات کرتا ہوں اپنے وعدے سے۔ تو وعدے سے مکرنا کون سا بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں؟ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ بظاہر احوال صورتحال یہ ادھر ہی جاتی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اب میں آپ کو امید کی جو کرن دکھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے آپ ہر جماعت میں، ہر ادارے میں، ہر سیاسی پارٹی میں ایک ڈویژن دیکھ رہے ہیں، ایک ڈویژن وجود میں آ رہی ہے۔ اس پہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے نا، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 خیمے بن جائیں گے۔ ہر جماعت کے اندر وہ کچھ لوگ ہیں مخلصین اور کچھ وہ ہیں جو مفاد پرست ہیں، وہ تو اسی رخ پہ جا رہے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ جس کے اندر خلوص و اخلاص ہے اس ملک کے ساتھ، اس کو فکر مندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو پلان ہے جو بنا ہوا ہے اور جو اب بہت دور نہیں ہے، اس میں ایک رکاوٹ جو واحد رکاوٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اس کو خراب کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے جتنا وقت چاہیے نا اس پر عمل درآمد کے لیے، پاکستان کے بلکنائزیشن کے لیے اور یہ مختلف منصوبے پورے کرنے کے لیے، عالمی تناظر میں اتنا وقت ان طاقتوں کے پاس ہے نہیں، کیونکہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جتنی جلدی ہے اور اب ہندوؤں کو جتنی جلدی ہے گریٹر ہندوستان بنانے کی، اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ سارے کام اتنی جلدی ہو سکیں جو پاکستان کے حوالے سے سوچے ہوئے ہیں۔ اور جب چیزیں تیز رفتار ہوتی ہیں تو پھر عام لوگوں کو بھی سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ اگر یہ ابھی راہداری کھلی تھی کرتارپورے کی، 4-5 سال کھلی رہتی، کچھ نہ ہوتا ہے۔ 5 سال کے بعد وہ کہتے کہ بھئی جیسی آپ نے ہمیں کرتارپورہ میں ایکسس دی ہے ایسی ہی ایک ایکسس آپ ہمیں حسن ابدال تک بھی دے دیں۔ تو آدمی کنیکٹ ہی نہ کر سکتا کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور آج کیا ہوا ہے، یہ کیا مانگتے ہیں۔ لیکن یہ کہ 9 تاریخ کو ہم نے افتتاح کیا ہے اور 14 تاریخ کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نریندر مودی سے یہ بات کہوں گا کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ بات کہیں کہ جیسے آپ نے ہمیں ننکانہ صاحب تک ایکسس دی ہے ایسے ہی ہمارے باقی گردواروں تک بھی آپ ہمیں ایکسس دے دیں۔ تو یہ تو ابھی معاملہ ہی گرم تھا، اب اسے کنیکٹ کرنا مشکل نہیں ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ اسی سے جب اگلی بات آئے گی تو وہ اور بھی آسان ہوگی۔ تو ہر جگہ پہ موجود وہ عنصر کے جو دھوکے میں آ جاتا تھا حسن ظن کی وجہ سے، اسے ان چیزوں کو کنیکٹ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ کسی بھی جماعت میں ہو، کسی بھی ادارے میں ہو، یہ چیزیں کنیکٹ ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمت دے جو مختلف جگہوں پہ ہیں، اگر ایک رائے عامہ بن گئی تو پھر کوئی سازشی ٹولہ اپنے اس ایجنڈے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا پاکستان میں۔ لیکن روک تھام کے لیے اب جیسا پاکستان آج تک چلتا رہا 70 سالوں میں، وہ پاکستان اب کام نہیں آئے گا کہ آپ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو یہاں واقعی اب اسلام لانا ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ایجنڈے کے آگے روک بننا چاہتے ہیں، پھر ایک اجتماعیت تشکیل دے کر اسلام کے غلبے کے بغیر تو اب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب اگر آپ اس ایجنڈے پر عمل نہیں کرتے تو آپ پر پابندیاں بھی لگیں، FATF بھی آئے گا، آپ دیوالیہ بھی قرار پائیں گے، بھوک تکلیف ننگ بھی آئے گی۔ یہ جب سب آئے گا تو کون سا جذبہ ہے جو کھڑا رکھ سکتا ہے سوائے اسلام کے؟ یہ تو صرف اللہ پر ایمان ہی ہے یہ جو سارا کچھ برداشت کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس رخ پہ جاتے ہیں تو صرف یہ تکلیفیں ہی نہیں آئیں گی، پھر ایک بات اور بھی ہے، جنگ کے لیے بھی تیار رہیں، اور وہ آئے گی انڈیا کی طرف سے۔
ابھی وہ پلان بی آپ نے سنا نا، جیسے فضل الرحمان صاحب کا پلان بی ہے، تو یہ تو پلان اے ہے نا کہ ہم باتیں ساری یوں ہی مان لیں جیسے کہ مان رہے ہیں، لیکن اگر نہ مانی، کوئی رکاوٹ ہو گئی، کوئی اس کے نتیجے میں ہم جو کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں مانتے، انف ختم کہانی، ہم نہیں مانیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اسے حملہ کرایا جائے گا، پھر جنگ ہوگی، پھر وہ بے شک آپ اسے غزوہ ہند کہیں جو بھی کہیں، وہ پھر اس کے بعد اس کے لیے تیار ہوں، وہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا، اس میں بھی گھاس تو کھانی ہی پڑے گی۔ اور اگر ہم یہ ایجنڈا مان لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے ٹوٹنے کا امکان ہے، اور ٹوٹ جاتے ہیں تو اس صورت میں امکان کیا باقی رہے گا، امید کیا باقی رہے گی کہ یہ والا حصہ تو انہوں نے بنانے کا جو منصوبہ بنایا ہوا ہے، گریٹر پنجاب، ساتھ ہی پختونستان بنانا ہے۔ یہ جو پختونستان ہے اس کے بارے میں سمجھ اگر بنتا ہے تو یہی وہ خراسان ہوگا جس کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ نے، گویا امریکہ اپنے ہاتھوں سے خراسان تشکیل کرے گا۔ اور دوسری بات، یہ امید، یہ اب شاید اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے کہ پنجاب کے حوالے سے بھی منصوبہ پوری طرح کامیاب نہ ہو، ٹھیک ہے کچھ حصہ پنجاب کا چلا جائے، لیکن یہ جو جیلم سے اوپر کا حصہ ہے یہ اسی خراسان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور یہیں پہ آپ کے نیوکس بھی ہیں، آپ کی اصل جو انسٹالیشنز بھی ہیں، تو گویا یہ جو پختونستان غریب تو ہوگا، یہ خراسان کہیں یا پختونستان کہیں یا بچا کھچا جو پاکستان رہ جائے گا وہ کہیں، یہ غریب تو ہوگا، کمزور تو اس اعتبار سے معاشی طور پر تو کمزور ہوگا، لیکن اس کی عددی طاقت جو ہوگی اور قوت خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو کی برقرار رکھیں، اور یہاں سے پھر وہ فوجیں نکلیں کہ جو یروشلم بھی فتح کریں، جو میدی کی بھی مدد کریں، اور جو اس پورے پھر ہندوستان بھی سارا فتح کریں۔ اچھا، اس کا سب سے زیادہ امکان کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک عرصے سے جو جنگ ہو رہی ہے ادھر افغانستان میں، ادھر کشمیر میں، یہ سارا علاقہ اس سے لنکڈ ہو جائے گا، اور یہ جو نیچے والا ہے یہ علیحدہ رہ جائے گا۔ اور دوسرا اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے، سب سے اہم بات، آپ نے اس عرصے میں نعمت شاہ ولی کا نام سنا ہوگا، جن کی پیشن گوئیوں کا ذکر آتا ہے۔ ان کی پیشن گوئیوں میں یہ بات بھی تھی کہ دریائے اٹک جو ہے کافروں کے خون سے تیسری دفعہ سرخ بہے گا۔ تو دریائے اٹک کہاں ہے؟ دریائے سندھ ہے نا۔ ہم سوچتے ہی تھے یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایک ہی ذہن میں خیال آتا تھا کہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے، پہلے حملے میں اگر ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے تو شاید وہ دھکیل کر ادھر تک چلا جائے، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کو اللہ آہستہ آہستہ غالب کرتا جائے۔ اس صورت میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ اسی پلان کے تحت ہی وہ جو اصل ملک ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، اور پھر وہاں سے جو ہے ایک نئی جو ہے جنگ کا آغاز ہو۔ اور اس میں ایک شعر میں وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ غازیان سرحد آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ یہ پنجاب کے مجاہد شامل ہوں گے تو یہ شہر سیالکوٹ فتح کریں گے، شہر لاہور فتح کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نکل چکے ہوں گے ہاتھوں سے۔ تو بہرحال اس میں یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ علاقے تو مسلمانوں سے شاید چھن جائیں، اور وقتی طور پر ایک حد تک جزوی طور پر یہ جو پلان ہے یہ کامیاب بھی ہو جائے، لیکن اس کے فوراً بعد مسلمان جو ہے وہ رد عمل ظاہر کریں گے اس علاقے کے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پورے ہندوستان میں بھی، اور پھر یہ کہ ادھر مشرق وسطیٰ میں بھی مسلمانوں کو فتح دیتا چلا جائے گا۔ بہرحال اس سب کا حاصل کیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے اہم ہے؟ یہ حالات اب سر پہ آ گئے، یہ اب دور نہیں رہ گئے، یہ سر پہ آ چکے ہیں، اور ان حالات میں سروائیول، بچت، فوز، فلاح، کامیابی ان کے لیے ہے کہ جو ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی کے ماٹو کے ساتھ جینا چاہیں گے۔ میں جی تو رہا ہوں، اللہ کے لیے جی رہا ہوں، اور میں اللہ کے لیے ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو فلسفہ تھا نا، یو ٹرن لینے کے فلسفے کے پیچھے کیا تھا؟ بچانا، ملک بچ جائے، میں بچ جاؤں، ہمارے حفاظت ہو جائے، یہ بچاؤ ہو جائے۔ یہ بچاؤ والے تو نہیں بچیں گے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپانے کے لیے تیار ہو جائے ان کی تو بچت ہو جائے گی۔ اور اسی میں جو آخری بات عرض کر دوں کہ وہ ہماری سوچ سے تو وہ جماعت نہیں بنی، ہماری کوشش سے تو وہ جماعت نہیں بنی، ان دھکوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس حزب اللہ کو تشکیل دے کر وہ جو برسلطنت جمزن، پھر اس کو پوری دنیا کا جو اس وقت کا فرعون ہے اس کے سر پر مار کے اس پورے نظام کا بھیج نکالیں گے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ
بلکہ اللہ تعالیٰ حق کی ضرب لگاتا ہے باطل کے سر پر اور اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ اور صورت شمشیر دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے ہر لمحہ اپنے عمل کا جو حساب، تو وہ قوم تیار اب معلوم ہوتا ہے ان حادثات کے نتیجے میں ہوگی۔ اس منہج اور مناج پر تو لوگوں نے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا کہ اس طرح وہ ہو۔ اب یہ حادثے ہیں جو سر پہ آ چکے ہیں۔ تو نہ صرف مجھے بلکہ آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہم اپنے معمولات کو ذرا تھوڑا اب ترجیح ثانی پہ رکھیں، دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں، اپنے ملک پر جو افتاد پڑنے والی ہے اس کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، ابھی سے توبہ تائب ہوں، آج سے عہد کریں کہ ہم اللہ ہی کے لیے جئیں گے، اللہ ہی کے لیے مریں گے، اور اپنے باقی مسلمان بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ان سازشوں سے بھی باخبر رہیں، حالات و واقعات پر بھی ایک نظر رکھیں، لیکن یہ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہمارا اگر معاملہ ہوگا تو مر کے بھی زندہ ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ نہیں مرا، اور ہاں کہ جو دنیا کی خاطر مرا وہ پھر مر گیا، اس کا تو وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کے ہی ساتھ چپکتا چلا گیا۔ لیکن ہمارے لیے موقع ہے اٹھنے کا بھی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کے طرح کے مواقع ہمارے لیے اللہ نے پیدا کر دیے، اور اگر ہم معتدب تعداد میں بدل کر اللہ کی منشا کے مطابق عمل کرنے پر تیار ہو جائیں تو یہ صرف ہم اپنی ہی فوز و فلاح کا معاملہ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہمارے ملک کی بھی فوز و فلاح ہے۔ اچھا، صرف ہمارے ملک کی نہیں، ہماری ملت کی بھی ہے، پوری ملت اسلامیہ کی ہے، اسی کے ساتھ مستقبل پوری ملت اسلامیہ کا وابستہ ہے، یہی خدمت دین بھی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہی میری ذاتی کامیابی بھی، یہی میرے ملک کی کامیابی بھی، یہی میری ملت کی کامیابی، یہی میرے دین کی کامیابی بھی۔ تو ایک ہی لائن میں چاروں باتیں آ گئی ہیں ایک چیز کے ساتھ، کہ ہم اللہ کے وفادار بن جائیں، اور اللہ سے وفاداری کا تقاضا اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، یعنی وہ قربانی کا مادہ بغیر اس کتاب کے ساتھ جڑے پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد نصب العین، جینا مرنا، اس کے دین کی سرفرازی کے لیے جو ہے وہ خاص کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی